بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 87 سے آیت نمبر 92 تک کریں گے انشاءاللہ تعالی لفظی ترجمہ مختصر اور آسان تفسیر کے ساتھ۔ تو آپ سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ہمارے چینل پیغام قرآن و اسلام کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کوئی قرآن کا فہم حاصل کرتا ہے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 87 سے لفظی ترجمہ اور آسان تفسیر کے ساتھ۔ اور لقد بلا شبہ یقیناً آتینا دی ہم نے، اس میں آتی دی نا کا مطلب ہم نے، آتینا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، وکفینا اور پے در پے بھیجے ہم نے، وکفی پے در پے بھیجے نا ہم نے، نا کا مطلب ہم نے، وقفینا اور پے در پے بھیجے ہم نے، یعنی کہ لگاتار بھیجے، من بعد ہی اس کے بعد، بالرسولی بہت سے رسول، وآتینا اور دی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو البینات روشن نشانیاں، وأیدناہ اور دی ہم نے بروح ساتھ روح کے القدس پاک، یعنی کہ روح قدس کے ذریعے۔ افکلما تو جب کبھی جاءکم آیا تمہارے پاس، کم کا مطلب جاء کا مطلب آیا کم تمہارے پاس، کم تمہارے پاس، رسول کوئی رسول بھی ماں اس کے ساتھ لا نہیں تہوا چاہتے تھے، انفسکم تمہارے دل یا تمہارے نفس، استکبرتم تم نے تکبر کیا، اس میں تم کا مطلب کہ تم نے، استکبر تکبر کیا تم نے، ففریقاً چنانچہ کسی گروہ کو، کذبتم جھٹلایا تم نے، وفریقاً اور کسی کو، تقتلون تم نے قتل کر دیا۔ اور بلا شبہ ہم نے یقیناً موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور اس کے بعد ہم نے پے در پے بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دی اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ تو کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول اس چیز کے ساتھ آیا جو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے، تو تم نے تکبر کیا، چنانچہ کسی کو تم نے جھٹلایا اور کسی کو تم نے قتل کر دیا۔ اس آیت میں ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بنی اسرائیل کو اپنے انعامات یاد دلا رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو مقدس تورات عطا کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور اس میں یہودی نے تحریف کر ڈالی، اس کی غلط تفسیر کر دی، اس کے احکامات کی مخالفت کی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِرُسُلٍ، اور اس کے بعد ہم نے پے در پے یعنی کہ لگاتار بہت سے رسول بھیجے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لگاتار رسول بھیجے جو تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ تو رب العزت نے فرمایا ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ، کہ پھر ہم نے پے در پے رسول بھیجے۔ یہ سورۃ المومنون آیت نمبر 44 میں ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ البینات وَأَیَّدْنَاہُ بِروح القدس، کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لگاتار یعنی کہ پے در پے رسول بھیجے بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ کو مبعوث کیا اور انہیں واضح نشانیاں کی۔ وَأَیَّدْنَاہُ بِروح القدس، اور روح پاک سے اس کی مدد کی، یعنی کہ روح سے مراد جبرائیل ہیں، القدس سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہیں۔ ابن جریر نے اس بات کو درست قرار دیا ہے کہ روح القدس سے مراد جبرائیل ہیں۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم مستکبرتم، کیا جب کبھی تمہارے پاس رسول اس چیز کے ساتھ آئے جو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو عناد اور انکار تمہاری طبیعت کا خاصہ ہے۔ جو ان کے دل نہیں چاہتے تھے وہ ایمان تھا، جو دل چاہتا تھا وہ شہوت تھی۔ استکبرتم، تو تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آیا
اس پر ایمان لانے اور اس کی تباہ کرنے سے تکبر کیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، چنانچہ تم نے ایک گروہ کو ان کے جھٹلایا، جن پیغمبروں کو یہود نے جھٹلایا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ وَفَرِيقًا، اور کسی نبی، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور کسی فریق کو تم نے، کسی گروہ کو تم نے قتل کر دیا، کہ یہود نے قتل کیا وہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور سیدنا زکریا علیہ السلام میں یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ اگلی آیت نمبر 88 سورۃ البقرہ میں ہے، اور قالوا، انہوں نے کہا، قلوبنا، دل ہمارے، قلوب دل، نا ہمارے، نا کا مطلب ہے ہمارے، غلاف میں ہیں، بلکہ لعنہم، لعنت کی اللہ تعالیٰ نے، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا، لہٰذا کم ہی ہیں، ما، جس پر یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف میں ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، لہٰذا کم ہی ہے جس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پر یہود نے کہا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں۔ یہود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، یعنی ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے مراد ہے کہ اب دل میں کوئی نئی بات داخل نہیں ہو سکتی۔ اب تک یہود جو سوچ اور جو عمل ہے اسی پر قائم رہیں گے۔ یہود یہ سمجھتے تھے کہ ان کا عقیدہ پختہ ہے، اس لیے کوئی ہمیں کچھ بھی کہے اس کی بات کا اثر نہیں ہوگا۔ حالانکہ جس عقیدے کی غلط ثابت ہو چکی تھی، اب اس پر جم جانا جاہلانہ تعصب تھا۔ انسان اگر تعصب کے عقیدے کی پختگی کا نام دے تو یہ خوبی نہیں ہوتی نا۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، کہ بہت کم ہیں جو ایمان لاتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، لہٰذا کم ہی ہے جس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کی تردید کی اور کہا کہ ایسی بات نہیں کہ ان کے دل قبول حق کی صلاحیت نہیں رکھتے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے کفر عناد کی وجہ سے ان کے دلوں پر لعنت بھیجی ہے اور ان پر مہر لگا دی ہے۔ اس لیے ان کا حال یہ ہے کہ تورات کے بہت تھوڑے سے احکامات پر ایمان رکھتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 89 میں، وَلَمَّا، اور جب کبھی جاءہم، آ گئی ان کے پاس، کتاب من عند اللہ، من سے عند، پاس اللہ تعالیٰ کے، مصدق، تصدیق کرنے والی، لما، اس کی جو، معکم، معہم، مع کا بات ہے مطلب ہے پاس، اور ہم کا مطلب ہے ان کے، معہم، ان کے پاس، وکانو، حالانکہ تھے وہ، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، وہ فتح مانگا کرتے تھے، علی الذین، ان لوگوں کے مقابلے میں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فلما، پھر جب جاءہم، آ گئی ان کے پاس، آ گئی ہم، ان کے پاس، ما، جسے عرفوا، انہوں نے پہچان لیا تھا، جس کو وہ پہچانتے تھے، جس کو وہ جانتے تھے، کفروا، کفر کیا انہوں نے، بھی ہی، اس کے ساتھ، فلعنت، تو لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی، علی الکافرین، کفر کرنے والوں پر۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے، جو ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، پھر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، اور کفر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اس آیت میں ہے کہ جو یہود تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور قرآن نزول سے پہلے اس کے منتظر تھے اور ان کی بعثت کی دعائیں کرتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو حسد کی وجہ سے ایمان لانے سے انکار کر دیا، حالانکہ انہیں یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو رب العزت نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آ گئی، یہود کے پاس آنے والی اس کتاب کا ذکر کیا گیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی قرآن حکیم، مصدق لما، جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، معہم، ان کے پاس ہے، یعنی توحید اور اصول دین کی موافقت کرتا ہے، یعنی کہ قرآن مجید کے احکامات
اور پچھلی آسمانی کتابوں کے احکامات ایک ہی چشمے سے ہیں، اس لیے یہ کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ وہ ان سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے۔ دور جہالت میں جب کبھی ان کے اور مشرکوں کے درمیان جنگ ہوتی تھی تو یہ دعا کرتے کہ اے اللہ اس نبی کے ذریعے ہماری مدد فرما، اور وہ مشرکین کو ڈرایا کرتے تھے کہ اس نبی کا ظہور ہونے والا ہے، وہ اس نبی کے ساتھ مل کر مشرکوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ تو یہاں پر ہے کہ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، کہ جب وہ ان کے پاس آ گیا جس سے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ یہود نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا تھا لیکن ایمان نہ لائے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام نے اپنے اسلام لانے کے واقعے میں یہودیوں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ اے قوم یہود، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور دین حق لے کر آئے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اس کا نمبر ہے 39 اور 11۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں پر لعنت کی ہے۔ یہاں پر یہود جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح، تو یہود میں سے ہر کافر پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کیونکہ انہوں نے اسلام کی دعوت کا انکار کیا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب سے کفر اس امر کی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنے دلوں کے گرد جہل اور تکبر فولادی دیوار اٹھا لی ہے، کہ اپنے دلوں پر انکار کی مہریں لگا لی ہوئی ہیں نا، کہ اور یہ اس رویے کے باعث ملعون ہو گئے ہیں کہ وہ لعنت کیے گئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے اور عذاب کے سزاوار ہیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان پر۔ آگے آیت نمبر 90 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بئس ما، بری ہے جو اشتروا، انہوں نے بیچ دیا، بھی جس کے بدلے، انفسہم اپنے آپ کو، یہ کہ یکفروا وہ انکار کر دیں، بما اس کا جو انزل نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، باغیاً ضد سے، یہ کہ ینزل نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ من فضلہ اپنے فضل سے، علی اوپر، جس پر یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤ پھر وہ لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، علی غضب غضب پر، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین توہین امیز عذاب ہے۔ یہاں پر ہے کہ بری ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی آنکھ کو بیچ ڈالا کہ وہ انکار کر دیں اس کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، پھر وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے اور کافروں کے لیے توہین امیز عذاب ہے۔ اس آیت میں ہے کہ بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ باغیاً، یعنی کہ بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا نا، کہ وہ انکار کر دے اس کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اس ضد کی وجہ سے کہ یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے کی بجائے تکذیب کی، ایمان لانے کی بجائے کفر کیا، فرما برداری کی بجائے نافرمانی کی، اور اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق بنا لیا۔ یہاں پر ہے کہ ینزل اللہ من فضلہ، کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں پر فضل کرتا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مراد یہاں پر نبوت اور رسالت ہے۔ یہاں پر ہے فباؤ بغضب علی غضب، پھر وہ کیا ہوا کہ پھر وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے غصے کے ساتھ لوٹے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیا انہوں نے، کہ کتاب نے کہا کہ پہلا غضب اس پر کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کیا، دوسرا غضب یہ کیا کہ اس پر کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کیا، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے توہین امیز عذاب ہے۔ کفر کا سب سے بڑا سبب حسد ہے، اور حسد اور بغض جو تھا نا، جو غرور سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے انہیں غرور کی یہ سزا دی گئی کہ یہ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی، لہٰذا ان پر ذلت والے عذاب مسلط کر دیے گئے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ان الذین یستکبرون عن
دتی سیدخلون جہنم داخرین۔ یہ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 ہے کہ یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جلد ہی وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 91 میں فرماتے ہیں وَإِذَا، اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے آمینو ایمان لے آؤ بیما اس پر جو انزل نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، قالو وہ کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان رکھتے ہیں بیما ساتھ اس کے انزل جو نازل کیا گیا علینا ہم پر، علی کا مطلب پر اور نا کا مطلب ہم، علینا ہم پر، ویکفرون اور وہ کفر کرتے ہیں بیما اس کا جو وراء جو اس کے علاوہ ہے، واہو حالانکہ وہ الحق حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے، کل آپ کہہ دیں فالما تو کیوں تقتلون تم قتل کرتے تھے انبیاء کا، اللہ تعالیٰ کے، من قبل اس سے پہلے، اگر کنتم تم تھے مؤمنین ایمان لانے والے۔ اور جب کبھی ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا وہ کفر کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے جو ان کے پاس ہے اور اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اس آیت میں ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جب اہل کتاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید پر ایمان لانے کو کہا جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ تورات اور انجیل پر ایمان لانا کافی ہے۔ یہ اس پہ بھی جھوٹے ہیں، ان کتابوں پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے، کیونکہ ان کے آپ کی تصدیق جو تھی نا وہ ان کے کتابوں میں درج ذیل تھی، آپ کی کتاب اور آپ کی کتاب اور ان کی جو کتاب کی سچائی بتائی گئی تھی نا، لہٰذا اس پر ایمان لانا عین تورات اور انجیل پر ایمان لانا تھا، اور کیونکہ آپ پر ایمان لائے بغیر تورات اور انجیل پر ایمان لانا نامکمل ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ ہم تورات اور انجیل پر ایمان لانا کافی ہے فریب ہے۔ کافی تو تب ہوتا نا کہ جب آپ پر بھی ایمان لے آتے، آپ کے انکار سے ان کتابوں کا بھی انکار لازم آتا ہے۔ قالوا نؤمن بما انزل علینا یکفرون بما وراءہ، تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہم پر نازل کیا گیا جو اس کے علاوہ ہے اس کا وہ کفر کرتے ہیں۔ یہود تورات کے سوا سب کتابوں کا انکار کرتے تھے، حالانکہ ان پر واجب تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب کتابوں پر ایمان لے آئیں۔ یہاں پر رب العزت نے فرمایا کہ یہود کے قرآن کا انکار کرنے کا رد دو پہلوں سے ہوتا تھا، وَهُوَ الْحَقُّ کہ حالانکہ وہ حق ہے، مصدق لما اور اس کی تصدیق کرنے والا ہے، حالانکہ وہ حق ہے۔ یہ قرآن اپنے احکامات اپنی خبروں میں حق پر مشتمل ہے، حق ہی پر نازل کیا گیا اور حق تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ قرآن حکیم تعلیم کا انکار دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور حق کا انکار کرنا ہے۔ مصدق لما معہم یعنی کہ جو وہ ان کے پاس ہے نا، جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ قرآن حکیم کا ان تمام کتابوں کی تصدیق کرنا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل پر نازل کی گئی، اس کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اس پر ایمان لائیں۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین کہ کہہ دو اگر تم ایمان لانے والے تھے تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہود سے سوال کیا کہ اگر تم تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے تھے تو ان نبیوں کو کیوں قتل کیا جو موسیٰ کے بعد آئے؟ یہود نے سیدنا زکریا اور یحییٰ علیہ السلام وغیرہ کو قتل کیا۔ لاسٹ والی آیت نمبر 92 ہے سورۃ البقرہ، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً جاء آیا کم تمہارے پاس، جاءکم آیا تمہارے پاس یا آئی تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام بالبینات روشن نشانیاں لے کر، ثم پھر اتخذتم تم نے پکڑ لیا یا تم نے بنا لیا، العجل بچڑے کو، من بعدہ اس کے بعد، وانتم حالانکہ تم ظالمون ظلم کرنے والے تھے۔ اس آیت میں ہے کہ بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو پکڑ لیا، یعنی کہ بچڑے کو معبود بنا لیا، حالانکہ تم ظلم کرنے والے تھے۔
اس آیت میں یہود تورات اور موسیٰ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن انہوں نے سیدنا موسیٰ کی بھی نافرمانی کی. انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بچڑے کو معبود بنا لیا. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ کہ جب موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے پر اور اپنے رسول ہونے پر نشانیاں لے کر آئے تھے، تو پھر تم نے کیا کیا؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ کہ پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو پکڑ لیا، بچڑے کو معبود بنا لیا. سیدنا موسیٰ کے 40 روزہ قیام کے زمانے میں جب ان پر سیدنا موسیٰ کا دباؤ نہ رہا تو انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ حالانکہ تم ظلم کرنے والے تھے. بنی اسرائیل نے شرک کر کے ظلم کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بار پھر بنی اسرائیل کے ظلم کا احساس دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے ظلم کا احساس اس لیے دلایا ہے کہ یہود پر ثابت کیا جائے کہ ان کا تورات پر ایمان دعویٰ جو ہے وہ بھی درست نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر یہود کو ان کے ظلم کا احساس دلا کر کوشش کی ہے کہ وہ اس نبی اور کتاب پر ایمان لے آئیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارا آج کا سبق تھا جو ہم نے آیت نمبر 87 سے 92 تک کی سورۃ البقرہ. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ آسان طریقہ بہت پسند آیا ہوگا اور اچھے سے سمجھ بھی آ گئی الحمدللہ. تو آپ سب سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ہمارے چینل پیغام قرآن اسلام کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.